अस्सलाम वालेकुम। 16 दिसंबर पेशावर का पब्लिक आर्मी स्कूल का जो वाक़या दहशत गर्दी वहाँ हुई थी और बहुत सारे बच्चे जो है ना अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। जिन जिन माओं के बच्चे शहीद हुए हैं उस वाक़े में मैं उनके लिए दुआगो हूँ और उनके लिए उनकी माओं के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको सब्र व जमील अता फरमाए, क्योंकि जब भी ये 16 दिसंबर आता है और हमें उन वाक़यात की याद ताज़ा हो जाती है और जो जो वहाँ पे गए हैं, और मैं उन बच्चों की माँओं को भी सलाम पेश करता हूँ कि इतने बहादुर बच्चे जो ख़ास तौर पे जो बाहर खड़े होके उन दहशत गर्दों से मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए थे और वो अपनी जान का नजराना पेश कर चले गए हैं। शोहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जो दहशत गर्द हैं अल्लाह ताला उनको गर्क करे और पाकिस्तान जो इस वक्त हमारी जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस तरह के तमाम दहशत गर्दों को प्लीज़ इबरतनाक सज़ा दें। जहाँ भी मौके पे ऐसे वाक़यात नज़र आए उनको इबरतनाक सज़ा दें, ताकि आइंदा आने वाले जितने भी दहशत गर्द या ऐसे लोग हैं जो मुल्क के हालात ख़राब करने की कोशिश में हैं उन बहुत शुक्रिया। अब देखते रहिए ज़ाविया न्यूज़ यूके। इस वक्त यूके में स्पेशली लीड्स ब्रैडफोर्ड बाटले की पीटीआई की टीम जो दर्दमंद दिल रखते हैं यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेशली जो सानिया पेशावर जो आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ उसके लिए सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी खड़े हुए हैं और अपनी सॉलिडेरिटी उसकी तरफ पेश करते हैं और साथ ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह इन दहशत गर्द जो अभी भी थोड़े से रह गए हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कोई भी साथी अगर इसके ऊपर कोई बात करना चाहता है तो प्लीज़, और आप अगर इसी हवाले से कोई स्लोगन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं प्लीज़। सलाम। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आज हम सारे भाई जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम सारे भाई रेडफोर्ड में हमारी सिस्टर भी इधर अपनी उन बहनों के साथ जिनके लख्ते जिगर जुदा हुए हैं 2014 में, उनकी साथ बिल्कुल हम उनका शाने पेशाना खड़े हैं। और हमारे मुल्क में एक बहुत ही ब्लैक डे मनाया जा रहा है, हम अपने बहन भाइयों के साथ हैं आज, उसके लिए आज हम इधर इकट्ठे हुए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से हम जो में यकजहती मना रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और उन दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आज हम पाकिस्तानियों के साथ हम भी उसी तरह मुत्तहिद हैं जिस तरह पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, और हम उसकी मज़म्मत करने के लिए और उसके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हम इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह हम इकट्ठे रहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Fine, sir. Aurangzeb Khan, General Secretary of Bradford PTI Group. I would like to confirm that we condemn the brutal killing of all the young children in Pakistan and we support the army. Pakistan Zindabad. जो वाक़या इस वक्त 16 दिसंबर का जो वाक़े के ऊपर हम तमाम माएँ जिनके बच्चे जो शहीद हो चुके हैं उनके साथ हम पूरी तरीके से उनका साथ देते हैं और उनके हमें गम में शरीक हैं, और अल्लाह ताला उन सब को तमाम माओं को सब्र और जमील अता फरमाए। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और हम इस अज़्म का इयादा करते हैं कि हम पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम कौम के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनसे पीछे नहीं हटेंगे और हम दहशत गर्दी को ख़त्म करने में पाक फौज और इमरान खान का साथ देंगे इंशाअल्लाह। सानिया पेशावर के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद। एनीबॉडी जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इस वाक़ये ने हमें अज़म भी दिया है। जहाँ पे मासूम जानें ज़ाया हुई हैं वहाँ पे ये हमें अज़म भी मिला है, हमारी कौम मुत्तहद हुई है और इंशाअल्लाह ताला हम दहशतगर्दी के इस अफ़रियत को ना सिर्फ काबू करेंगे बल्कि इसको ख़त्म करके दम लेंगे। और वो कुफ्ते जिन्होंने हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया, हमें एक ऐसा ज़ख्म दिया कि जो रहती दुनिया तक हमें इंशाअल्लाह याद रहेगा, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद। हम आज 16 दिसंबर उन माओं के साथ हैं जिनके लख्ते जिगर आज बिछड़ गए थे और उस ज़हनीत को कंडेम्ड करते हैं, लानत भेजते हैं
جو ہمارے اس معصوم جانوں کو جنہوں نے ضائع کیا، اور پاک فوج کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان ظالموں کو ایلیمینیٹ کیا. اور میری یہی گزارش ہے کہ اس ذہنیت کو کٹہرے میں عوام کے لایا جائے اور دکھایا جائے کہ وہ کون سی ذہنیت ہے جو یہ کرواتی ہے. تھینک یو. شیخ صاحب. میرا ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی ماں بہنوں کو میری کو صبر و جمیل عطا فرمائے. اور جو پاک فوج نے جو کردار ادا کیا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی فوج ہوگی جس نے یہ کردار ادا کیا ہو. ہم نے دہشت گردی جڑ سے ختم کر کے چین لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو حفظ و ایمان میں رکھے اور تا قیامت قائم و دائم رکھے. جی بہت شکریہ. یہ تھے وہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کا درد دل میں رکھتے ہیں، اور اسپیشلی جو ثانیہ APC ہوا ہے اس کے بارے میں خیال رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ نور عالم بھائی ہیں. پلیز آپ بھی اگر اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں. فہیم صاحب، سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں آپ یہاں بلایا. تو یہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا جو پاکستان میں آج کے دن، آج سے 7 سال پہلے رونما ہوا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان جو باقی جو جس وقت جو دہشت گردی کے واقعات اب بھی ہو رہے ہیں ان کا خاتمہ کریں گے. تو پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد. ریان ٹریول ان کی کمپنی ہے، ماشاءاللہ بڑے ہی دل رکھنے والے بندے ہیں. ثانیہ APS کے حوالے سے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو فریم بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موقع پہ اس واقعے پہ بات کرنے کے یہاں پہ بلایا. میرا نام حمزہ صداقت اور میں ایک ٹریول ایجنسی چلاتا ہوں ریحان ٹریول UK لمیٹڈ کے نام سے، جو کارلائل روڈ بریڈ فورڈ پہ ہے. ثانیہ پہ آتے ہیں سر جی. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہی المناک واقعہ تھا جس نے ہماری پوری قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. نہ صرف یہ المناک واقعہ ہے، لیکن میری نظر میں یہ ہمارے لیے آج ایک عزم کا دن بھی ہے کہ ہم ان قوتوں کو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جو چوٹ پہنچائی ہے یہ زخم کبھی بھی بھرے گا نہیں. زخم ہمیشہ یہ ہرا ہے اور ہرا ہوگا. لیکن ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ دہشت گردی جیسی اس لعنت کے خلاف ہر قدم اور آخری قدم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ایک تعلق بن چکا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں. اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ دہشت گردی کو جڑ سے نہ صرف اکھاڑ پھینکیں گے بلکہ ان قوتوں کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا عزم آپ لوگ متزل نہیں کر سکتے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. میرے خیال میں ہمارے باٹلے کے پریزیڈنٹ رضوان بھائی یہاں پہ موجود ہیں. اتفاق سے یہ PTI کی ٹیم ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری سسٹر فوزیہ بہن بات کر رہی تھی. رضوان بھائی پلیز آپ ثانیہ جو APS اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو ایک ظلم ہوا تھا؟ آج بریڈ فورڈ میں ہم سارے پاکستانی اپنے ماؤں بہنوں جن کے لال جدا ہوئے ہیں ان کے دکھ میں ہم شریک ہوئے ہیں آج ادھر ان کے غم میں. اور دلی دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کا واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے. میں پاکستانی گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ نیکسٹ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھایا جائے تاکہ ہمارے بھائی بچے محفوظ رہیں پاکستان میں. تھینک یو. بہت شکریہ. میرے ساتھ پروفیسر جلیل ملک بریڈ فورڈ کے پریزیڈنٹ. پروفیسر صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ 16 دسمبر جو ہے یہ پاکستان کے لیے کہہ لیں ایک بڑا برا دن ہے. پہلی بار نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں تو 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش الگ ہوا تھا پاکستان سے. تو یہ جو خاص خصوص قوتیں تھیں جنہوں نے جان بوجھ کے 16 دسمبر کو دوبارہ اٹیک کیا آرمی پبلک اسکول پہ. اور تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ آرمی پبلک اسکول ایک بڑا ایک پوش قسم کا اسکول تھا. سارے بچے وہاں پہ پڑھنے آئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ایک دہشت گرد انٹر ہوئے تو انہوں نے بچوں کو ڈائریکٹ جا کے ٹارگٹ کیا. بچوں کو، ٹیچرز کو، پیرنٹس تھے ان کو بھی. تو بہت دل خراش قسم کا واقعہ ہوا تھا یہ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے جو آرمی ہیں یا جو پاکستان کے ادارے ہیں وہاں پہ ایک بار انہوں نے ایک تو جھنجھوڑا پوری قوم کو. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو دہشت گردی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے پاکستان سے. ہماری فورسز نے جو ثابت کیا ہے تو دہشت گردی کو وہ ختم کر سکتے ہیں. اور انہوں نے پھر پوری ایز اے قوم جو ہے اکٹھے ہو کے انہوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ واقعات جو ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں.
تو انشاءاللہ یہ ایک میسج دشمن نے ہمیں دیا تھا 16 دسمبر کو، اور اسی دن انہوں نے ٹارگٹ دوبارہ یہ کیا تھا. لیکن پاکستانی قوم جو ہے آج بھی بالکل متحد ہے اس سلسلے میں، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کسی قسم کی بھی دہشت گردی جو ہے اس کا پاکستان بحیثیت قوم جو ہے یہ مقابلہ کر سکتی ہے، وہ کر رہی ہے اور کرے گی. اور انشاءاللہ آئندہ سے ان کو بالکل جس طرح پلان چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کوئی ایسی دوبارہ حرکت کر سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم جناب. ہم سب جس مسئلے کے لیے آج سب اکٹھے ہوئے ہیں، جو کہ پشاور میں ثانیہ پشاور کے بارے میں 16 دسمبر آج 7 سال گزر گئے ہیں. تو یہ بہت ہمارے لیے بہت بڑا ایک صدمہ تھا. جن ماؤں اور باپ کے بیٹے بچے جو شہید ہوئے ہیں، ہم ان کی دعا کے لیے سب آج اکٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس دہشت گردی کو اکھاڑ کر رکھ دیں گے. تو یہ ہمارا پرعزم جو ہے یہ طریقہ ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے، اور عمران خان کو انشاءاللہ ہم اس کی پوری حمایت کریں گے. بہت شکریہ. جی اس وقت میرے ساتھ ہمارے یارکشائر امبر ریجن کے تھنک ٹینک میں ان کا شمار ہوتا ہے تصور عوام صاحب. تصور عوام صاحب بین اوورسیز پاکستانی، جو یہ ظلم ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جناب سب سے پہلے تو شکریہ ملک فہیم صاحب کا، اور صدر پی ٹی آئی جناب پروفیسر جلیل ملک، اور صدر پی ٹی آئی لیڈز جناب ملک بشیر احمد کا، کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ کچھ ہم اپنے ملک کی خاطر کچھ آج بول لیں. تو آج ایک حادثہ نہیں ہوا تھا، 2 ہوئے تھے. سب سے پہلے تو آج ہم دیکھتے ہیں ایک نظر سے کہ ہمارا آدھا ملک ہم سے جدا ہو گیا تھا، جیسے کہ ہمارا بنگلہ دیش. اور دوسرا یہ حادثہ APS ہوا، اور یہ بہت بڑا حادثہ ہے. جب سے ایک ماؤں بہنوں نے صبح ناشتہ کروا کے نلات لا کے اسکول بچے چھوڑنے آئی، تو واپسی میں وہ بچے نہیں تھے، ان کی لاشیں ملی تھی. تو اس ماں پہ کیا گزری ہوگی. لیکن پاک فوج نے ٹائم پہ اپنی کارروائی کر کے دہشت گردوں کو ایلیمنیٹ تو کر دیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تھنکنگ ہے، یہ سوچ ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا جاتا؟ یہ ایک روایتی مقابلہ ہوتا ہے، خود کش مارا جاتا ہے. جب وہ خود کش مارا جاتا ہے تو ایک کہانی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. یہ کس نے بھیجا تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ میری عمران خان صاحب سے اور وہ اتھارٹی سے اپیل ہے کہ اس سوچ کو ٹریس کر کے عوام کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور دکھایا جائے کہ یہ کیوں لوگ یہ ظلم کرتے ہیں. میرا آج کا میسج ہے. تھینک یو. ہاں جی، یہ واقعہ تو واقعی بہت افسوسات ہے. جس وقت یہ ہوا تھا اس وقت ہر ایک انسان کا جو دل رکھنے والا انسان ہے وہ پورا ایسے لگتا ہے جیسے سب کچھ باہر آ گیا ہے یہ افسوسناک واقعے پر. اور پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا. لیکن جب یہ ہوا ہے تو اس وقت ہمیں ایسا لگا جیسے اپنا کوئی چلا گیا، کیونکہ واقعی کچھ ایسا تھا کہ مائیں بیٹھی انتظار کر رہی ہیں، اور کچھ بچے، ایک بچہ ان میں ایسا بھی تھا کہ جس میں وہ اسکول جانا نہیں چاہ رہا تھا، چھٹی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ماں نے اس کی زبردستی بھیجا کہ نہیں چھٹی نہیں کرنی، آپ نے اسکول جانا ہے. اور وہ اسکول گیا. کیا پتا تھا کہ وہ بچہ جو ضد کر رہا تھا چھٹی کے لیے، وہ ماں نے اس کو بھیجا ہے کہ تعلیم کے لیے، اور وہ واپسی پہ وہ گھر نہ آیا، اور ماں کے جتنے بھی لخت جگر تھے وہ مطلب سب چلے گئے. اور یہ واقعہ ایک کھلا پیغام ان لوگوں کے لیے تھا، ہم لوگوں کے لیے ڈرانے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. جبکہ اس سے جو چلے گئے وہ چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا ملک اس کے بعد اتنا ماشاءاللہ مضبوط ہوا ہے. اس واقعے کے بعد سب لوگ اس بات پہ متحد ہو گئے کہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہم جتنے بھی یہ دہشت گرد ہے ان کے اوپر ہم کیسے کنٹرول پا سکتے ہیں. اور ہماری حکومت بھی اس کے اوپر بہت حد تک کنٹرول پا چکی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس کے لیے تیار رہیں گے. بہت شکریہ. اشفاق رسول صاحب ہمارے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بریڈ فورڈ PTI. اشفاق بھائی آپ اگر اس کے اوپر کچھ کہنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سب لیڈز اینڈ بریڈ فورڈ کی جو ٹیمیں اکٹھی ہوئی ہیں اور باٹلے کی جو ٹیمیں اکٹھی ہوئی ہیں، ہم اس
जो साना पेशावर हुआ था उसको कंडेम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो दिन हमारी पाकिस्तान की तारीख का बड़ा स्याह दिन है, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान पर जिस तरह दहशतगर्दाना हमला हुआ है उसकी मिसाल दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती, और जिस तरह बच्चों पर जुल्म किया गया है उस सानहा से पूरी पाकिस्तानी कौम गम में मुब्तला है। ये हम अपनी ज़िंदगी के ख़त्म होने तक इस वाक़या को हम नहीं भूलेंगे। और जिस तरह हमारी पाक फ़ौज ने इस दहशतगर्दी को कुचला है, और खान साहब इमरान खान साहब ने भी जिस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने आप को आज़मा किया है, उस तरह ये पाकिस्तान की मिसाल कहीं नहीं मिलती। और पाकिस्तान और पाक फ़ौज इसमें शाना बशाना है, और पूरी कौम इसके शाना बशाना है। ये ऐसा सानहा है जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को हिला के रख दिया था, और उसके बाद जब से पाक फ़ौज ने और पूरी कौम ने मिलकर इसका मुकाबला किया है तो इस तरह का वाक़या दोबारा नहीं हुआ। मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इसी तरह जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम है उसको दोबारा से शुरू किया जाए, और अभी भी जो दहशतगर्द हैं उनको कुचला जाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हमारे बड़े भाई ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत ही दर्दमंद दिल रखते हैं। ज़ुबैरी साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। 16 दिसंबर, जैसे आप भाइयों ने सुना, दो हवालों से पाकिस्तान की तारीख के दो स्याह दिन हैं। तो सकूत ढाका है और साना पेशावर है। साना पेशावर में तहरीक तालिबान के बैनर तले दहशतगर्दों ने जो हमला किया उसमें 149 डेथ हुई थी और 7 दहशतगर्द भी मारे गए थे, और जो सीरियसली इंजर्ड हुए थे वो तकरीबन 114 लोग थे। ये पाकिस्तान की तारीख का और अपनी नौयत का एक ऐसा वाक़या था जिसमें कम सिन और मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। जालिम, जुल्म, सफाकी, दरिंदगी की एक ऐसी घटिया मिसाल पेश की गई जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन आफरीना पाकिस्तान के उन माओं पर, उन बहनों पर, उन भाइयों पर, उन बापों पर जिनकी औलाद शहीद हुई। औलाद का दुख अल्लाह किसी को ना दे, लेकिन उनका अज़्म, उनका हौसला अभी भी बुलंद है। पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ इस वाक़े में, इस दर्द में, इस दुख में शरीक है। और सब लोग कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान इनफैक्ट चल ही नहीं रहा इस वक्त।